بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح 18ویں پارے کا خلاصہ اور اس پر مبنی آج کا عمل صالح۔ یہ پیشکش ہے پروفیسر ڈاکٹر میجر جنرل ریٹائرڈ حامد شفیق، ہلال امتیاز ملٹری۔ اس پارے میں 3 حصے ہیں: سورہ مومنون، سورہ نور اور سورہ فرقان کا ابتدائی حصہ۔ سورہ مومنون میں 7 باتیں یہ ہیں: استحقاق جنت کی 7 صفات، تخلیق انسان کے 9 مراحل، توحید، انبیاء کے قصے، نیک لوگوں کی 4 صفات، نہ ماننے والوں کے انکار کی اصل وجہ، قیامت، استحقاق جنت کی 7 صفات، ایمان، نماز بخشوع، اعراض عن اللغو، زکوٰۃ، پاک دامنی، امانت داری، نمازوں کی حفاظت۔ تخلیق انسان کے 9 مراحل: مٹی، منی، جمع ہوا خون، لوتھڑا، ہڈی، گوشت کا لباس، انسان، موت، دوبارہ زندگی۔ توحید۔ آغاز صورت میں توحید کے 3 دلائل ہیں: آسمانوں کی تخلیق، بارش اور غلہ جات، چوپائے اور ان کے منافع۔ انبیاء کرام کے قصے: حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا ذکر، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ۔ نیک لوگوں کی 4 صفات: اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، شرک اور ریا نہیں کرتے، نیکیوں کے باوس دل ہی دل میں ڈرتے ہیں کہ انہیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ نہ ماننے والوں کے انکار کی اصل وجہ: ان کے انکار کی کرنے اور جھٹلانے کی نہ یہ وجہ ہے کہ آپ کوئی ایسی نئی بات لے کر آئے ہیں جو پچھلے انبیاء کرام لے کر نہ آئے ہوں، نہ آپ کے اعلیٰ اخلاق ان لوگوں سے پوشیدہ ہیں، اور نہ یہ سچ مچ آپ کو معاذ اللہ مجنون سمجھتے ہیں، اور نہ ان کے انکار کی وجہ یہ وجہ ہے آپ ان سے معاوضہ مانگ رہے ہیں۔ اصل وجہ اس کے برعکس یہ ہے کہ حق کی جو بات آپ لے کر آئے ہیں وہ ان کی خواہشات کے خلاف ہے، اس لیے اسے جھٹلانے کے مختلف بہانے بناتے رہتے ہیں۔ قیامت۔ روز قیامت جس کے اعمال کا ترازو وزنی ہوگا وہ کامیاب ہے، اور جس کے اعمال کا ترازو ہلکا ہوگا وہ ناکام ہے۔ سورہ نور میں 2 باتیں یہ ہیں: 16 احکام و آداب، اہل حق اور اہل باطل کی 3 مثالیں۔ 16 احکام و آداب: زانی اور زانیہ کی سزا 100 کوڑے ہیں۔ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ حکم غیر شادی شدہ کے لیے ہے۔ بدکار مرد یا عورت کے نکاح کے لیے پسند کرنا مسلمانوں پر حرام ہے۔ عاقل، بالغ، پاک دامن مرد یا عورت پر بغیر گواہوں کے زنا کی تہمت لگانے والے کی سزا 80 کوڑے ہیں۔ میاں بیوی کے لیے بجائے گواہوں کے لیے لعان کا حکم ہے۔ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بعض منافقین نے بہتان لگایا جو کہ بہت بڑا بہتان تھا، مسلمانوں کی روحانی ماں پر لگایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے 10 آیات میں اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ ان آیات میں منافقین کی مذمت اور مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ آئندہ کبھی اس قسم کی بہتان تراشی میں حصہ دار نہ بنیں، اور حرم نبوت کی عفت و عصمت کا اعلان فرمایا گیا۔ کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہوا کریں، اجازت سے پہلے سلام بھی کر لینا چاہیے۔ آنکھوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ نکاح کی ترغیب: جو غلام یا باندی کچھ روپیہ پیسہ ادا کر کے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا کریں۔ باندیوں کو اجرت کے بدلے زنا پر مجبور نہ کریں۔ چھوٹے بچوں اور گھر میں رہنے والے غلاموں اور باندیوں کو حکم ہے کہ اگر وہ نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے قلولے کے وقت اور نماز عشاء کے بعد تمہارے خلوت والے کمرے میں داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں، کیونکہ ان 3 اوقات میں عام طور پر عمومی استعمال کا لباس اتار کر نیند کا لباس پہن لیا جاتا ہے۔ بچے جب بالغ ہو جائیں تو دوسرے بالغ افراد کی طرح ان پر بھی لازم ہے کہ جب وہ گھر آئیں تو اجازت لے کر یا کسی بھی طریقے سے اپنی آمد کی اطلاع دے کر آئیں۔ وہ عورتیں جو بہت بوڑھی ہو جائیں اور نکاح کی عمر سے گزر جائیں، اگر وہ پردے کے ظاہری کپڑے اتار دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ گھر میں داخل ہو کر گھر والوں کو سلام کریں۔ اجازت کے بغیر اجتماعی مجلس سے نہ اٹھیں۔ اللہ کے رسول کو ایسے نہ پکاریں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ اہل حق اور اہل باطل کی 3 مثالیں:
پہلی مثال میں مومن کے دل کے نور کو اس چراغ کے نور کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو صاف شفاف شیشے سے بنی ہوئی کسی قندیل میں ہو، اور اس قندیل کو کسی تاکچے میں رکھ دیا جائے تاکہ اس کا نور معین جہت میں ہی میں رہے جہاں اس کی ضرورت ہے۔ اس چراغ میں جو تیل ہے استعمال ہوا ہے وہ تیل زیتون کے مخصوص درخت سے حاصل شدہ ہے۔ اس تیل میں ایسی چمک ہے کہ بغیر آگ دکھائے ہی چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ یہی حال مومن کا دل کا ہے، وہ حصول علم سے قبل ہی ہدایت پر عمل پیرا ہوتا ہے، پھر جب علم آ جائے تو نور علی نور کی صورت ہو جاتی ہے۔ دوسری مثال اہل باطل کے اعمال کی ہے جنہیں وہ اچھا سمجھتے تھے۔ فرمایا کہ ان کی مثال سراب جیسی ہے، جیسے پیاسا شخص دور سے سراب کو پانی سمجھ بیٹھتا ہے، لیکن جب قریب آتا ہے تو وہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ یہی حال کافر کا ہے کہ وہ اپنے اعمال کو نافع سمجھتا ہے، لیکن جب موت کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے اعمال غبار بن کر اڑ چکے ہوں گے۔ تیسری مثال میں ان کے عقائد کو سمندر کی تہ بتہ تاریکیوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جہاں انسان کو اور تو اور اپنے ہاتھ تک دکھائی نہیں دیتا۔ یہی حال کافر کا ہے جو کفر اور ضلالت کی تاریکیوں میں سرگرداں رہتا ہے۔ سورہ فرقان کے ابتدائی حصے میں 4 باتیں یہ ہیں: توحید، قرآن کی حقانیت، رسالت، قیامت۔ توحید: اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ کوئی شریک ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اسے ایک نبت اللہ انداز عطا کیا ہے۔ قرآن کی حقانیت: کافروں کی قرآن کے بارے میں 2 قسم کی غلط بیانیاں ذکر کی ہیں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا افتراء اور اپنی تخلیق ہے جس میں کچھ دوسرے لوگوں کا تعاون کیا ہے۔ یہ گزشتہ قوموں کے قصے اور کہانیاں ہیں جو اس نے لکھوائی ہیں۔ رسالت: کفار کا خیال تھا کہ رسول بشر نہیں بلکہ فرشتہ ہوتا ہے، اور اگر بالفرض انسانوں میں سے کسی کو نبوت اور رسالت ملے بھی تو وہ دنیاوی اعتبار سے خوشحال لوگوں کو ملتی ہے، کسی غریب اور یتیم کو ہرگز نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل خیال کی تردید واضح دلائل سے کی ہے۔ قیامت: روز قیامت کافروں کے معبود ان باطلہ سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، کیا کہ تم نے میرے ان بندوں کو بہکایا تھا یا یہ راستے سے خود بھٹکے تھے؟ تو وہ اپنی عبادت گزاروں کو جھٹا دیں گے اور ان کی غفلت کا اقرار کریں گے، پھر ان کافروں کو بڑے بھاری عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ آج کا عمل صالح: سجدے کی حالت میں عاجزی کے ساتھ رب سے گناہوں کی بخشش مانگ لیں، کم از کم 10 مرتبہ پڑھیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ترجمہ: اے رب، ہم نے آپ برا کیا تو اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان والوں میں ہوئے۔ اگلا پارہ 19واں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹس اور شیئر کریں۔